نینی دروازہ بند کر کے واپس آئی تو میں کچن میں موجود تھا۔ مجھے پیاز کاٹتے دیکھ کر وہ لپک کر اندر آ گئی۔ ارے کیوں شرمندہ کرتے ہو مجھے؟ تمہاری اس بدتمیز دوست نے مجھے بھوکا مار دیا۔ اوشا دن بدن بگڑتی جا رہی ہے۔ آج کل ہر بڑی پارٹی میں اسی کا چاچا رہتا ہے۔ بیک وقت 2 مسلمان لڑکوں کو الو بنا رہی ہے وہ۔ الو بنا رہی ہے یا ان دونوں نے اسے کھلونا بنایا ہوا ہے؟ بات تو یہی ہے، چھری خربوزے پر گرے یا خربوزہ چھری پر۔ نقصان تو خربوزے کا ہی ہوتا ہے، پر مصیبت یہ کہ ایک لڑکا بے حد سیریس ہو گیا ہے اوشا سے۔ وہ بار بار شادی کی درخواست کر رہا ہے اور وہ خود بھی محسوس کر رہی ہے کہ وہ اس معاملے کو سنبھال نہیں سکے گی اور کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہو جائے گی۔ کیسی گڑبڑ؟ وہ دھمکی دے رہا ہے کہ اوشا نے اگر اسے ٹھکرایا تو وہ خودکشی کر لے گا۔ اگر اس نے واقعی ایسا کر لیا نا تو اوشا کا نام اخباروں کی سرخیوں میں آ جائے گا اور رامانند تو شاید صدمے سے ہی مر جائے۔ وہ ابھی تک اوشا کو پارسا سمجھتا ہے۔ وہ بہت ہی احمق معلوم ہوتا ہے۔ جب شادی کے بغیر اوشا کو حاصل کر چکا ہے تو اس بکھیڑے میں کیوں پڑنا چاہتا ہے؟ مرد ذات کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، جانے اسے اوشا کی کون سی ادا بھا گئی، اور وہ اس کے دوسرے معاشقے سے بھی واقف ہے۔ بھلا کیوں نہ ہوگا، سبھی جانتے ہیں، مگر اس نے براہ راست کبھی اوشا سے اس معاملے میں بات نہیں کی۔ پھر وہ مرد نہیں، مردود معلوم ہوتا ہے۔ مردود؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ مرد کی جمع ہوتی ہے یہ۔ کھانے کے دوران ہم دونوں ڈائننگ ٹیبل پر ایک دوسرے کے مقابل بیٹھے تھے کہ اچانک ہی میرے ذہن میں نینی کی پہلی ملاقات کی یاد تازہ ہو گئی۔ بے اختیار میرا داہنا پیر آگے بڑھا اور نینی کی گداز پنڈلی پر رینگنے لگا۔ شکر کرو اس وقت اوشا یہاں نہیں ہے، ورنہ اس بار بھی میرے دھوکے میں تم اسی کی پنڈلی سلانی شروع کر دیتے۔ اور اس رات وہ بھی زبان سے ایک لفظ نہ بولی۔ کمرے میں تنہائی میسر آتی مجھ سے لڑ پڑی کہ میں اس کو نظر انداز کر کے تم پر ڈورے ڈال رہا تھا۔ کہتی تو سچی تھی۔ تمہارے سامنے اس پر توجہ دینا مشکل تھا۔ تمہارے حسین چہرے پر پھیلی ہوئی تشنگی اور آنکھوں میں جھلکتی دوستانہ چمک نے مجھے فوراً ہی تمہاری طرف متوجہ کر دیا تھا۔ سچ سچ بتاؤ، میری طرف سے تمہارے دل میں بھی چور تھا نا؟ میں نے لذیذ گوشت کا ایک پارچہ نگلتے ہوئے کہا۔ وہ اپنے گلاس میں بیئر اونڈیلنے لگی۔ میری جگہ کوئی بھی عورت ہوتی تو وہی کرتی جو میں نے کیا۔ عورت کو زر خرید ملکیت نہیں ہوتی کہ انسان ایک عمارت کی طرح اسے خرید کر بھول جائے۔ عورت کے بھی کچھ جذبات ہوتے ہیں۔ ورما کی موت کے بارے میں تم نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ اس شخص کے بارے میں اپنا تجسس میں اس بار بھی نہ دبا سکا۔ اس نے چند لمحوں کے لیے مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھا۔ مجھے ذکر سے الجھن ہوتی ہے۔ آخر تمہیں ورما میں اتنا انٹرسٹ کیوں پیدا ہو گیا؟ اسے مارنے والا تھا کون؟ کچھ پتہ چلا؟ کیوں؟ تم نہیں جانتے کیا؟ میں بھلا کیسے جانوں گا؟ تو تم سے کھل کر بات کرنی ہی پڑے گی۔ دیکھو، میں تمہیں ایک بات بتا دوں کہ ورما کا قاتل قانون کی نظروں میں بھلے مجرم صحیح، مگر میرا وہ محسن ہے۔ اس نے مجھے ایک ایسی اندیکھی قید سے نجات دلا دی جو میرے لیے جہنم سے کم نہیں تھی۔ میں اس تمہید کا مطلب نہیں سمجھا۔ اب سنتے رہو، مطلب بھی معلوم ہو جائے گا۔ ورما اس رات کئی مہینے بعد گھر آیا تھا اور شراب کے نشے میں دھت تھا۔ رات کا ہم دونوں بستر پہ لیٹے تھے اور جاگ رہے تھے۔ نہ میں نے گولی چلنے کی آواز سنی، نہ کچھ دیکھا۔ اچانک ورما کے جسم نے ایک جھٹکا کھایا اور وہ بے جان ہو گیا۔ اس کا پھٹا ہوا منہ اور کھلی آنکھیں دیکھ کر میں سمجھ گئی تھی کہ وہ مر گیا ہے۔ اس کا بدن بھی اکڑ گیا تھا۔ میں پاگلوں کی طرح چلانے لگی اور چلاتے چلاتے بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو میں اسی کمرے میں تھی۔ ایک ڈاکٹر سمیت کئی پولیس والے وہاں موجود تھے۔ جب دن نکل آیا اور میری حالت سنبھل گئی تو ورما کی ارتھی چلی گئی۔ پولیس والوں نے مجھ سے پوچھ گچھ شروع کی اور اس دوران انہوں نے تمہارا نام بھی لیا۔ اس وقت تک مجھے پتہ نہیں تھا کہ تمہارا اصلی نام صفدر علی ہے۔ جب انہوں نے تمہاری تصویر دکھائی تو میں نے انہیں بتا دیا کہ میں ڈاکٹر رامانند کے تم سے مل چکی ہوں۔ انہوں نے گھما پھرا کر مجھ سے بہت سے سوالات کیے، پر میں نے صاف انکار کر دیا کہ اس کے بعد تم مجھ سے نہیں ملے۔ اگلے روز کے اخباروں سے مجھے پتہ چلا کہ اسی رات شہر میں 2 لاشیں اور ملی اور تم پر قاتل ہونے کا شبہ تھا۔ ان میں سے ایک لاش پہ زہریلا تیر بھی تھا۔ بعد میں پتہ چلا کہ ورما کی موت بھی کیسی زہریلے تیر سے ہوئی تھی۔ شاید اسی لیے پولیس مجھ سے تمہارے بارے میں پوچھ گچھ کر رہی تھی۔ پولیس والے کئی روز تک آتے رہے۔ وہ نت نئے ڈھنگ سے پرانے سوال دہراتے تھے، پر ہر بار میرا جواب ایک ہی ہوتا تھا۔ آخر انہوں نے مجھ سے کہا کہ صفدر علی ایک بھیانک مجرم ہے اور وہ جہاں بھی نظر آئے میں انہیں باخبر کر دوں۔ اس کے خاموش ہونے کے بعد میں چند ثانیوں تک مبہوت سا بیٹھا رہا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا
کہ نینی مجھے اپنے شوہر کا قاتل سمجھنے کے باوجود مجھ سے اتنے خلوص سے پیش آ سکتی ہے۔ تو اب کیا کہتے ہو تم؟ کس بارے میں؟ یہی کہ ورما کو کس نے مارا تھا۔ یقین کرو نینی، مجھے کچھ علم نہیں۔ میرا تو خیال تھا شاید تم اس رات بھی مجھ سے ملنے کے لیے آئے تھے، لیکن جب مجھے ورما کے ساتھ دیکھا تو تم سمجھے ہوگے کہ میں کسی غیر کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہی ہوں۔ تم مجھ پر تو وار نہ کر سکے، پر ورما کو ٹھکانے لگا دیا۔ اس کا قیاس 100% درست تھا۔ عورتیں مرد کی نفسیات خوب جانتی ہیں۔ اس کے الفاظ سن کر میرا دل ڈوبنے لگا، مگر میں نے لہجے پر قابو پاتے ہوئے کہا، میں نے تو دور کا رخ بھی نہیں کیا، اور نہ ان دونوں مرنے والوں سے میں واقف تھا۔ دراصل میں اسی وجہ سے غائب ہوا کہ کچھ لوگوں نے مجھے پھنسانے کی کوشش کی تھی، اور تم دیکھ لو کہ میری بدقسمتی سے 3 ناکردہ قتل میرے نام لکھ دیے گئے۔ حد تو یہ کہ ان پیچیدہ حالات کے باعث تم نے بھی مجھے قاتل سمجھ لیا۔ ارے تو کیا فرق ہوا؟ میرے لیے تو تم وہی صفدر علی ہو جسے میں نے اپنا سب کچھ سمجھ لیا ہے۔ میں تمہارے سامنے کبھی سر نہیں اٹھا سکوں گا نینی، تم نے اپنے سلوک سے مجھے خرید لیا ہے۔ کھانے سے فارغ ہو کر ہم خوابگاہ میں آ گئے۔ نینی نے تیز روشنیاں گل کر دیں اور خوشبوؤں سے مہکتی ہوئی خوابگاہ میں مدھم سی سبز روشنی باقی رہ گئی۔ جب تک ذہن میں آگ بھڑکتی رہی، احتیاط کا ہر جذبہ سوتا رہا، مگر جب یہ آتش فشاں ریزہ ریزہ ہو کر گمنام پہنائیوں میں بکھر گیا تو میرے ذہن کے کسی گوشے میں بچھو نے ڈنک مارا۔ نینی سدا بہار اور میری شیدا سہی، پر اس کا گھر میرا مقبرہ بھی بن سکتا تھا۔ ہندی پولیس اس کو میرے بارے میں ٹٹولتی رہی تھی، اور میں انڈین سیکرٹ سروس کو بھی مطلوب تھا۔ مجھے یقین تھا کہ کئی ماہ گزرنے کے بعد بھی وہ چین سے نہیں بیٹھے ہوں گے۔ وہ ہر جگہ جہاں سے میرا ذرا سا بھی رابطہ رہا تھا ان کی نظروں میں ہوگی، اور پھر بمبئی میں تو میرے گنے چنے ہی رابطے تھے۔ اگر انہیں ایک بار میری بو مل جاتی تو میں خونخوار بھیڑیوں کے غول میں گھر جاتا، اور میرے لیے کہیں پناہ ممکن نہ ہوتی۔ اس وقت میرا کسی ایک جگہ رکے رہنا خطرناک تھا۔ میں نے سر اٹھا کر نینی پر نظر ڈالی۔ کہاں جا رہے ہو؟ دماغ پر گرمی چڑھ گئی ہے، نہانے جا رہا ہوں، تم سو جاؤ۔ ٹھنڈے پانی کی پہلی پھوار میرے ذہن کو بھٹکے ہوئے راستے سے اعتدال پر لے آئی۔ ہند میں ایک نہیں، یکے بعد دیگرے کئی عورتیں میری زندگی میں داخل ہوئی تھیں۔ اوشا بھی کچھ کم طرح دار نہیں تھی۔ اس کے شاداب و شگفتہ حسن اور بدن کے فسوں خیز پیچ و خم انسان کو دیوانہ کر دینے کے لیے کافی تھے، مگر میری گمشدہ سیتا کے سامنے اوشا، نینی اور روزیلا کی ہر ادا، ہر قربانی ہیج تھی۔ وہ کچھ بھی صحیح، مگر پھر آبرو باختہ تھی۔ اوشا کنواری ہونے کے باوجود گھاٹ گھاٹ کا پانی پیتی رہی تھی، اور اب تو اس کی حرکتیں اس موڑ تک آن پہنچی تھی کہ اس کے باپ کا نام اچھلنے کا ڈر پیدا ہو گیا تھا۔ نینی نے شاید یہ سچ کہا ہو کہ اس نے اپنے شوہر سے پہلی بار محض میری خاطر بے وفائی کی تھی، لیکن مجھے یقین تھا کہ ورما کی موت کے بعد نینی بھی آوارگی کی راہ اختیار کر چکی ہے۔ اس مکان میں بظاہر وہ اپنی ماں کے ساتھ مقیم تھی، مگر اس کے باتھ روم میں مردانہ استعمال کی خاصی چیزیں موجود تھیں، جن سے ظاہر تھا کہ اس کے پاس لوگ آتے جاتے رہتے ہیں۔ ایسی عورتوں کے چکر میں رہ کر میں اپنی عاقبت خراب نہیں کر سکتا تھا۔ نہاتے نہاتے میں یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ میں نینی کا گھر چھوڑ دوں گا۔ بدن خشک کرتے ہوئے میں نے قد آدم آئینے سے پردہ ہٹایا تو میری داڑھی نظر آئی، بال بے تحاشا بڑھے ہوئے تھے۔ میں نے غیر ارادی طور پر ریک سے شیونگ مشین اٹھائی، مگر فوری خیال کے تحت اسے واپس رکھ دیا۔ شیو بنا لینے کے بعد ہر وہ شخص مجھے بآسانی پہچان سکتا تھا جس نے بمبئی کے اخبار میں میری تصویر بغور دیکھی ہوگی، جبکہ یہ بدوزہ داڑھی میرے لیے ایک آڑ تھی۔ میں نے کھدر کا لباس دوبارہ پہنا اور بال سنوار کر غسل خانے سے باہر آ گیا۔ نینی بدستور مسہری پر دراز تھی اور خوابگاہ میں ہلکی سبز روشنی موجود تھی۔ تم نے شیو نہیں بنائی؟ کیوں؟ اس حلیے میں برا لگتا ہوں کیا؟ وحشی لگتے ہو بالکل۔ اچھا ٹھیک ہے، اس چھت کے نیچے میری پہلی اور آخری رات ہے نینی۔ کہاں جاؤ گے تم؟ بمبئی مجھے راس نہیں آئے گا۔ جہنم میں گیا بمبئی، کیوں موڈ خراب کرتے ہو؟ یہ واہیات باتیں دن کے اجالے میں بھی ہو سکتی ہیں۔ اچانک مجھے یوں لگا جیسے میرے اعصاب سن ہو کر رہ گئے۔ ایسا محسوس ہوا جیسے سوتے ہوئے میرے سر پر یک کوئی وزنی شتیر آ گرا ہو۔ میری نگاہیں اندھیرے میں بھٹکنے لگیں۔ کہاں کھو گئے؟ یہ گھنٹی؟ اور اسی وقت دوبارہ گھنٹی بجی۔ ارے بجنے دو نا اسے، ہوگا کوئی رانگ نمبر، ٹیلی فون میں یہی مصیبت ہے۔ مگر میں اس سے متفق نہ ہو سکا۔
ٹیلی فون کی گھنٹی یکساں وقفوں سے آسیبی انداز میں بجے جا رہی تھی۔ وہ جو کوئی بھی تھا نینی کو جگا کر بات کرنے پر تلا ہوا تھا۔ مجھے وہ توجہ نہ پا کر نینی مایوسی اور جھلاہٹ کا شکار ہو گئی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر سائڈ ٹیبل کے نچلے خانے سے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا۔ ہیلو، ارے تم اس وقت؟ اچانک مجھے خیال آیا کہ نینی کے باتھ روم میں بھی فون رکھا ہے، شاید وہ بھی اسی کا ایکسٹینشن تھا۔ میں نے پھرتی سے بستر چھوڑا اور باتھ روم میں جا کر دوسرے فون کا ریسیور اٹھا لیا۔ تم کیا کر رہی ہو؟ سونے کی کوشش کر رہی تھی جانی۔ نینی کا لہجہ خوش آمدانہ تھا۔ پھر فون اٹھانے میں اتنی دیر کیوں لگی؟ میں سمجھی کوئی رانگ نمبر ہوگا، کوئی سرپھرا بدماش کافی دیر سے فون پر تنگ کر رہا ہے، میں تو ریسیور ہی کریڈل کے نیچے رکھنے والی تھی۔ نینی نے برجستہ ایسا سفید جھوٹ بولا کہ میں دل ہی دل میں اسے داد دیے بغیر رہ نہ سکا۔ اکیلی ہو؟ ہاں، تم کیسی باتیں کر رہے ہو گپتا؟ اتنی رات کو تمہیں کیا سوچی؟ کھل کر بات کرو نا۔ واقعی تنہا ہو؟ ہاں بابا، تنہا ہوں، تم چاہو تو آ کر خود دیکھ سکتے ہو۔ اس کا مطلب کہ وہ چلا گیا؟ وہ کون؟ وہی آوارہ گرد جو گاڑی میں تمہارے ساتھ آیا تھا۔ کون تھا وہ، اور تم سے رخصت ہو کر کہاں گیا ہے؟ مرد کا لہجہ توہین آمیز تھا۔ اس بار نینی برہم ہو گئی۔ اپنا لہجہ درست کرو گپتا، ابھی ہم دونوں صرف فرینڈس ہیں۔ اگر ابھی سے تمہارا رویہ ہے کہ تم میرا پیچھا کرتے ہو تو شاید مجھے اپنے وعدوں پر نظر ثانی کرنی پڑے گی۔ وہ ایک معذور بھکاری تھا، اگر میں نے اسے گھر لا کر اس کی کوئی دیکھ بھال کر لی تو ایسا کون سا قصور ہو گیا مجھ سے کہ تم رات 2 بجے مجھے فون کر رہے ہو؟ اس لیے کہ وہ ابھی تک تمہارے ساتھ موجود ہے۔ اوہ شٹ اپ! نینی نے غصے کے مارے ریسیور رکھ دیا۔ الو کی پٹھی! میں نے ریسیور میں مرد کی بڑبڑاہٹ سنی، پھر اس نے بھی ریسیور رکھ دیا۔ میں آہستگی سے باتھ روم سے نکل آیا۔ نینی غصے میں مسری پر دراز تھی اور سگریٹ سلگا رہی تھی۔ کون تھا یہ؟ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، سامنے والی بلڈنگ کے ایک فلیٹ میں رہتا ہے۔ پہلے بھی حرامزادہ دوربین لگا کر میری خوابگاہ میں جھانکتا رہتا تھا۔ میں جب بھی لباس تبدیل کری ہوتی تھی اس کا فون آتا تھا اور وہ شاعری شروع کر دیتا تھا۔ تو تم پردے ہٹا کر لباس بدلتی ہو؟ نہیں، پہلے تو مجھے یہی معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ کہاں سے مجھے دیکھتا ہے اور اسے میرا فون نمبر کہاں سے ملا۔ جب میں اس سے ملاقات پہ آمادہ ہو گئی تو اسی نے بتایا کہ وہ ایک روشن دان سے میری خوابگاہ میں جھانکتا رہتا تھا۔ وہ روشن دان کبھی میری نظروں میں نہیں آیا، مگر اس کے بعد میں نے اسے بند کرا دیا۔ اس کے اشارے کے تعاقب میں میری نظریں اس روشن دان پر گئیں جس کے شیشوں پر سیاہ رنگ کا دبیز پردہ پھیلا ہوا تھا۔ تمہارا نکاسی کا راستہ بھی اسی رخ پر ہے، شاید وہ شام سے تمہارے گھر کی نگرانی کر رہا ہے۔ مجھے باہر نہ نکلتے دیکھ کر آخر اب وہ فون کرنے پر مجبور ہو گیا۔ مگر یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ ایک شخص مجھے تمہارے گھر میں آتے دیکھ چکا ہے نینی۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ لاپرواہ انداز میں بولی، مگر اس کے چہرے سے الجھن کا اظہار ہو رہا تھا۔ کون سے فلیٹ میں رہتا ہے؟ میں نے سرد لہجے میں پوچھا۔ اس نے خوفزدہ نظروں سے میری طرف دیکھا۔ کیا کرو گے تم؟ اس کے درشن کروں گا۔ تم فلیٹ نمبر بتاؤ اس کا۔ اکیلا رہتا ہے نا؟ ہاں، اکیلا ہی ہے، اسی لیے میں نے بھی اس میں دلچسپی لینی شروع کی تھی۔ وہ خود کو بڑا آزاد خیال ظاہر کرتا تھا۔ میں نے سوچا شادی کر کے اچھی گزرے گی، اس کے مالی حالات بھی اچھے معلوم نہیں ہوتے، جب مجھ سے پیسے لے گا تو لازماً مجھے ڈھیل دینے پر بھی مجبور ہوگا۔ تو تم اسے آڑ کے طور پر شوہر بنانا چاہتی تھی؟ خیر، فلیٹ نمبر بتاؤ اس کا، دیکھتا ہوں کتنے پانی میں ہے وہ۔ سامنے شرما ہاؤس میں 2nd فلور پر 11 نمبر فلیٹ ہے اس کا، پر اس وقت تمہارا ادھر جانا مناسب نہیں ہے، اس سے میں بات بڑھ جائے گی۔ وہ تمہارا پریمی معلوم نہیں ہوتا نینی؟ میرا خیال ہے کہ خراب مالی حالات میں کوئی اس علاقے میں رہائش کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے فلیٹ میں فون بھی تو ہے، شاید اسے تمہارے مکان کی نگرانی پر مامور کیا گیا ہے اور اس احمق نے اب اپنی شامت کو دعوت دی ہے۔ مگر کیوں؟ نینی کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ اس لیے کہ وہ ہر قیمت پر مجھے پکڑنا چاہتے ہیں۔ شاید انہیں محوم سے امید رہی ہو کہ میں تمہاری طرف آنے کی کوشش کروں گا۔ اب مجھے پورا یقین ہے کہ اوشا اور اس کے گھر کی بھی نگرانی جاری ہوگی۔ شاید وہ مجھے پہچان نہیں سکا، ورنہ ابھی تک پولیس یہاں دھاوا بول چکی ہوتی۔ تم باہر مت جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو تمہیں کوئی نقصان پہنچ جائے۔ میں گاڑی میں چھپا کر تمہیں باہر نکال دوں گی۔ وہ کانپتی ہوئی میرے سینے سے آ لگی۔ میرا اب یہاں رکنا خطرناک ہے نینی، مجھے پہلے سے ہی اندیشہ تھا۔ اگر یہ کال نہ بھی آتی تو میں کل تمہارے گھر سے چلا جاتا۔ میں تم سے کہہ چکا تھا کہ اس چھت کے نیچے میری یہ آخری رات ہے۔ پتہ نہیں اس مردود نے کیا سوچ کر تمہیں کال کی۔
قدرت اگر مجھے موقع دے رہی ہے تو مجھے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ میرا دل لرز رہا صفدر۔ پریشان مت ہو، مجھے کوئی عقبی راستہ بتاؤ کہ میں اس خبیث کی نظروں میں آئے بغیر یہاں سے نکل سکوں۔ میرے مکان کی پچھلی دیوار پڑوسیوں کے ہاتھے سے ملی ہوئی ہے، پہلوؤں پر بھی مکان ہے، تمہیں سامنے سے ہی جانا ہوگا۔ صورتحال کی نزاکت کو محسوس کر کے وہ پریشان نظر آنے لگی تھی۔ تم فکر مت کرو، میں پیچھے والوں کے ہاتھے سے نکل جاؤں گا۔ سامنے کے دروازے پر کوئی سایہ بھی نظر آیا نا تو گپتا ہوشیار ہو جائے گا۔ میرے جانے کے بعد خوابگاہ میں سبز روشنی رہنے دینا تاکہ وہ پردے کے پیچھے انعکاس دیکھ کر اسی غلط فہمی میں مبتلا رہے کہ میں یہاں موجود ہوں اور تمہارے ساتھ ہوں۔ لباس تبدیل کر کے مجھے وہ اپنے ہمراہ کچن میں لائی اور روشنی کیے بغیر عقبی کھڑکی کھول دی۔ تاریکی میں تھوڑی دور 7 فٹ بلند دیوار نظر آ رہی تھی۔ اب کب ملو گے صفدر؟ تاریکی میں اس کی آنکھوں میں آنسو جھلملا رہے تھے۔ بمبئی میں رہا تو کبھی نہ کبھی ضرور آؤں گا نینی، میں نے اسے باہوں میں سمیٹ کر کہا، اور وہ یک بیک سسک کر رو پڑی۔ مگر نینی کے آنسو میرے قدموں کی زنجیر نہ بن سکے۔ میں اسے روتا چھوڑ کر کچن کی کھڑکی سے تاریکی میں کود گیا، اور جب میں احاطے کی عقبی دیوار سے پیچھے کود رہا تھا تو اس کا تاریک حوالہ کچن کی کھڑکی میں موجود تھا، اور وہ مضطربانہ انداز میں فضا میں ہاتھ لہرا رہی تھی۔ میں آہستگی سے نیچے کودا۔ نرم اور ٹھنڈی گھاس پر قدم پڑتے ہی دھپ کی ہلکی سی آواز آئی۔ وہاں خاصی دور تک اندھیرے کا راج تھا۔ عمارت کے برآمدے میں ایک یرقان زدہ بلب جل رہا تھا۔ میں چند لمحوں تک اسی جگہ بیٹھا کسی رد عمل کا منتظر رہا، مگر وہاں ہر طرف بدستور سناٹا چھایا ہوا تھا۔ میں احاطے کی دیوار کے ساتھ ساتھ احتیاط سے ایک طرف بڑھنے لگا، حتیٰ کہ نکاسی کا راستہ میری نظروں میں آ گیا۔ آہنی پھاٹک بند تھا اور وہاں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ میں کسی رکاوٹ یا دقت کے بغیر ذیلی کھڑکی کھول کر باہر آنے میں کامیاب ہو گیا، پھر آہنی پٹ یوں بند کر دیا کہ دور سے دیکھنے پر اس عمارت کے مکینوں کو یہ شبہ نہ ہو سکے کہ کوئی کھڑکی سے باہر گیا ہے۔ نینی کے بارے میں مجھے پورا یقین تھا کہ وہ میرے بارے میں اپنی زبان بند رکھے گی، مگر گپتا سے مجھے خطرہ محسوس ہو رہا تھا۔ اسے مجھ پر شبہ ہو سکتا تھا، کیونکہ نینی ایسی گری پڑی یا گئی گزری عورت نہیں تھی کہ وہ اپنی ویران راتوں میں زندگی کے رنگ بھرنے کے لیے مفلوک الحال اور آوارہ گرد لوگوں کا سہارا لیتی پھرے۔ لہٰذا لازمی طور پر گپتا کو میری اصلیت پر شبہ ہو جاتا، اور اگر وہ میرے اندازے کے مطابق کوئی سرکاری مخبر ہی تھا تو نینی سے کڑی باس پوس شروع ہو سکتی تھی، اور وہ غیر مہذب ہندوستانی پولیس کے تشدد کے سامنے سچ اگلنے پر مجبور ہو جاتی۔ اگر ایک بار بھی سرکاری اہلکاروں کو بھنک مل جاتی کہ میں بمبئی یا اس کے نواح میں موجود ہوں تو وہ پورے وسائل کے ساتھ میرا گھیراؤ کرنا شروع کر دیتے۔ ان پیچیدگیوں سے بچنے کی واحد صورت یہ تھی کہ میں گپتا سے فوری اور فیصلہ کن ملاقات کروں۔ میں مکانوں کے گرد ایک طویل چکر کاٹ کر اس سڑک پر آ گیا جو نینی کے خوبصورت بنگلے اور شرما ہاؤس کے درمیان واقع تھی۔ اس سڑک پر روشنی کا خاصا انتظام تھا اور ایک کھمبے کے ساتھ لگی ہوئی تختی پر ہندی میں سڑک کا نام لکھا تھا۔ شرما ہاؤس نامی عمارت مجھے دور سے ہی نظر آ گئی۔ زینوں کے اوپر انگریزی میں بڑے بڑے حروف میں عمارت کا نام لکھا تھا۔ میں نے رک کر دوسری منزل پر نگاہ ڈالی، مگر وہاں تمام کھڑکیوں کے پیچھے گہری تاریکی کا راز تھا، اور ایسی ہی کسی تاریک کھڑکی کے پیچھے سے گپتا نینی کے مکان کی نگرانی کر رہا تھا۔ میں سڑک عبور کرنے کی نیت سے فٹ پاتھ سے اترا ہی تھا کہ اچانک شرما ہاؤس کے زینوں سے ایک دراز قد اور قویل حبسہ شخص نیچے اترتا نظر آیا۔ وہ زینوں سے اتر کر رکے بغیر سڑک عبور کرنے لگا۔ اس کے پراعتماد انداز میں کوئی ایسی بات ضرور تھی جس نے مجھے چوکنا کر دیا، اور میں اس کی نظروں میں آنے سے قبل پھرتی سے ایک تناور درخت کی اوٹ میں ہو گیا۔ وہ شخص سڑک عبور کر کے سیدھا نینی کے مکان کے سامنے جا رکا۔ چند لمحوں بعد وہ احاطے میں غائب ہو گیا۔ شاید اس نے ہاتھ ڈال کر پھاٹک کا گیٹ کھول لیا تھا۔ یک بہ یک میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ یقینی طور پر وہ گپتا ہی تھا۔ میرے لیے خوشی کی بات یہ تھی کہ میرا ناعاقبت اندیش شکار خود ہی اپنی کمینگاہ سے باہر آ چکا تھا۔ میں تقریباً دوڑتا ہوا نینی کے مکان پر پہنچا۔ وہ دراز قامت سایہ روشن برآمدے میں کھڑا دروازہ کھلنے کا منتظر تھا۔ میں پھاٹک میں بنی ہوئی جھری میں سے اس کی نگرانی کرنے لگا۔ چند لمحوں بعد اندر سے نینی کے سوال کے جواب میں اس نے اپنا نام بتایا تو میرے اندازے کی تصدیق ہو گئی۔ وہ گپتا ہی تھا۔ گو کہ اس کا لہجہ دھیما تھا، مگر رات کے سناٹے میں نے اس کی آواز واضح طور پر سنی تھی۔ اسی وقت سڑک پر کسی کار کے ہیڈ لائٹس کی روشنی پھیل گئی، اور میں پھرتی سے نینی کے احاطے کی دیوار کے ساتھ فٹ پاتھ پر اس طرح دراز ہو گیا کہ دیکھنے والا مجھے آوارہ گرد فقیر ہی سمجھے۔
کیوں آئے ہو یہاں اس وقت؟ نینی کی برہم آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ اب صبر نہیں ہوتا، یہ رات تمہارے ساتھ گزاروں گا۔ نینی نے کچھ کہا مگر اسی وقت تیز رفتار کار قریب پہنچ گئی اور اس کے انجن کے شور میں کچھ نہ سن سکا۔ کار گزر گئی تو میں نے پھر کان جمائے مگر وہاں سناٹا تھا۔ اٹھ کر اندر جھانکا تو وہاں برآمدہ بھی ویران پڑا تھا۔ شاید وہ دونوں اندر جا چکے تھے۔ میں نے 1 سیکنڈ بھی ضائع نہیں کیا اور پھرتی سے اندر داخل ہوا۔ نینی کی کار کے برابر سے گزر کر میں برآمدے میں پہنچا اور کی ہول سے آنکھ لگا دی۔ اندرونی راہداری روشن ضرور تھی مگر ویران پڑی تھی۔ میں نے دروازے پر ہلکا سا دباؤ ڈالا اور مجھے اپنی خوش بختی پر رشک آنے لگا۔ پتہ نہیں نینی دروازہ بند کرنا بھول گئی تھی یا اس نے دروازے کا لاک دانستہ کھلا رکھا تھا۔ اسے تو یہ معلوم تھا کہ میں گپتا کی خبر لوں گا۔ جب اس نے گپتا کو اپنے دروازے پر دیکھا تو سمجھ گئی ہوگی کہ میں بھی اس کے تعاقب میں کسی بھی لمحے وہاں پہنچ سکتا ہوں، اور اس نے دروازہ کھلا چھوڑ دیا۔ میں دروازہ کھول کر راہداری میں آ گیا۔ کمال ہے، کہاں گیا وہ؟ اندر داخل ہوتے ہی میرے کانوں میں گپتا کی تحیر آمیز آواز آئی۔ وہ تو تھوڑی دیر بعد ہی چلا گیا تھا، آخر تمہیں اس سے اتنی دلچسپی کیوں پیدا ہو گئی؟ پر میں تو مسلسل کھڑکی میں بیٹھا رہا، وہ گیا کدھر سے؟ تمہاری بینائی کمزور ہو گئی ہے یا میں نے اسے اپنے نیفے میں چھپا لیا ہے؟ بینائی تو خیر ٹھیک ہے، ذرا نیفا دکھاؤ اپنا۔ مجھ سے تو وہ پھٹی جری خوش نصیب ہے کہ تمہارے نیفے تک پہنچ گیا۔ اوہ، مجھے پتہ نہیں تھا کہ تم اتنے گھٹیا ذہن کے مالک ہو کہ فقیروں سے اپنا موازنہ کرتے رہتے ہو۔ جاؤ، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ صبح ہونے والی ہے، اب جا کر کیا کروں گا؟ خبردار جو مجھے ہاتھ لگایا، ابھی پورے محلے کو بیدار کر دوں گی میں۔ یہ مدن پورا نہیں ہے، کوئی گھر سے نہیں نکلے گا۔ تم بہت دنوں سے مجھے ترسا رہی ہو، آج تو میں ہرگز نہیں جاؤں گا۔ ادھر دیکھو، میں نے اچانک ڈرائنگ روم میں آ کر سخت لہجے میں کہا۔ گپتا کے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے۔ وہ پھرتی سے ایڑیوں کے بل میری طرف گھوما۔ میرے ہاتھ میں ریوالور دیکھتے اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ صفدر! نینی مسرت بھرے انداز میں بولی اور میری طرف دوڑ پڑی۔ اس کے منہ سے میرا نام سن کر گپتا کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ تم صفدر علی ہو؟ اب نینی کی حماقت سے تم میرا نام جان ہی گئے ہو تو یہ بھی جان لو کہ میرے حکم کی تعمیل میں ذرا بھی تاخیر کی نا تو بے موت مارے جاؤ گے۔ ہاتھ اوپر اٹھا لو۔ اس نے بے چو چرا میرے حکم کی تعمیل کی۔ وہ مجھے یوں حیرت سے دیکھ رہا تھا جیسے میں کسی دوسرے سیارے کی مخلوق ہوں۔ نینی، لباس تبدیل کرو، ہم باہر چلیں گے۔ ابھی؟ ہاں، ابھی اسی وقت۔ وہ خاموشی سے اپنی خوابگاہ میں چلی گئی اور میں صوفے پر دراز ہو گیا۔ گپتا بدستور دونوں ہاتھ اٹھائے ہکا بکا کھڑا تھا۔ تمہاری اصلیت کیا ہے؟ میں نے روزیلا سے حاصل کیا ہوا ریوالور نچاتے ہوئے گپتا سے سرد اور تہمکانہ لہجے میں پہلا سوال کیا۔ میں دوست ہوں نینی کا۔ دوست یا عاشق؟ ساری رات گھر کی نگرانی نہیں کرتے، یہ سرکاری کتوں کا کام ہوتا ہے۔ مجھے صرف یہ بتاؤ کہ تمہیں کس نے نگرانی پر مامور کیا ہے؟ میں نینی سے شادی کرنا چاہتا تھا، تو تم پوچھ سکتے ہو اس سے۔ تو اس وقت منہ کالا کرنے کیوں آئے تھے؟ نینی کی خوابگاہ میں بار بار روشنی جلتی بجھتی دیکھ کر میرے دل میں کھوٹ آ گیا۔ میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ وہ تمہارے ساتھ رنگ رلیاں منا رہی ہوگی، اور انہی خیالات نے مجھے بھی بہکا دیا۔ اگر تم نے نینی کی واپسی تک اپنی اصلیت نہیں بتائی تو میں تمہیں کتے کی موت مار دوں گا۔ تمہاری زندگی کا دار و مدار تمہاری زبان پر ہے۔ اس کے چہرے سے شدید اندرونی کشمکش کا اظہار ہونے لگا۔ وہ بے چینی سے بار بار پہلو بدلنے لگا، پھر اچانک ہی بول اٹھا۔ میں انڈین سیکرٹ سروس کا انفارمر ہوں۔ نینی کے پیچھے کیوں لگائے گئے تھے؟ مجھے تمہاری کئی تصاویر دی گئی تھیں اور یہ ہدایت کی گئی تھی کہ جیسے ہی تمہیں یہاں دیکھوں اپنے کانٹیکٹ کو فوراً مطلع کر دوں۔ تو تم نے آج اسے خبر دی؟ نہیں، اس سلگے میں تمہیں پہچان ہی نہیں سکا۔ اگر اب بھی نینی تمہارا نام نہیں لیتی تو مجھے پتہ نہیں چلتا کہ تم صفدر علی ہو۔ تو آج تم نے کسی کو رپورٹ نہیں دی؟ نہیں۔ اسی وقت نینی نیلے رنگ کی جینس اور جیکٹ پہن کر آ گئی۔ میری ہدایت پر اس نے پوری احتیاط سے گپتا کی تلاشی لی مگر اس کے پاس سے چاقو کے سوا کوئی ہتھیار برآمد نہیں ہوا۔ پھر میں گپتا کو لے کر نینی کی کار کی عقبی سیٹ پر اس طرح پھیل کر بیٹھ گیا کہ کھڑکی میں سے میرا یا گپتا کا دیکھے جانا ممکن نہ رہے، اور نینی نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ کار باہر نکال کر نینی نے پھاٹک مقفل کیا اور دوبارہ اپنی سیٹ پر آ گئی۔ کہاں چلنا ہے؟ کسی ویران اور غیر آباد علاقے میں چلو۔ وہاں کیوں لے جا رہے ہو مجھے؟ میں نے تمہیں ہر بات سچ سچ بتا دی ہے، اب تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟
ابھی تم سے بہت سی باتیں کر دی ہیں، چلو نینی لیٹس گو۔ میں سیکرٹ سروس والوں کو تمہارے ذریعے ایسی چوٹ دینا چاہتا ہوں کہ وہ آئندہ کے لیے میرا خیال ترک کر دیں۔ گاڑی روکو، تم جو کہو گے میں ماننے کے لیے تیار ہوں، میں تمہارے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گا۔ نینی کا نیفا دکھاؤں تم کو؟ اب خاموشی سے بیٹھے رہو، اگر بکواس جاری رکھی نا تو مجھے دوسرا راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ بھگوان کے لیے مجھ پر رحم کرو، دیا کرو مجھ پر، میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ نینی کو اپنی بہن سمجھوں گا، صرف ایک بار مجھے معاف کر دو۔ میرے ناجائز سالے کہلاؤ گے؟ اب بکواس بند، ورنہ تمہاری بہن گاڑی لڑا دے گی۔ کچھ دیر بعد نینی نے ایک ویرانے میں گاڑی روک دی۔ میں نیچے اتر آیا اور گپتا کو بھی اپنی ہی جانب سے نیچے آنے کا حکم دیا۔ جو ہی اس نے گاڑی کے دروازے سے سر باہر نکالا، میں نے پوری قوت سے ریوالور کا آہنی دستہ اس کی کنپٹی پر رسید کیا۔ وہ کرہا کر وہی ڈھیر ہو گیا۔ اس کا آدھا دھڑ پائدان سے باہر جھولنے لگا۔ میں نے اس کی بغلوں میں ہاتھ دے کر اسے باہر گھسیٹ لیا۔ تم نے اسے مار دیا؟ فکر مت کرو، زندہ ہے، بس بے ہوش ہو گیا۔ اوکے ڈارلنگ، اب تم واپس جاؤ۔ یہ یاد رکھنا کہ آج تم نہ مجھ سے ملی ہو، نہ تم نے گپتا کو دیکھا ہے۔ اگر اس وقت کسی نے تمہیں گاڑی چلاتے دیکھا بھی ہوگا تو اسے پچھلی سیٹ پر کچھ نظر نہیں آیا ہوگا۔ واپسی میں تم کسی میڈیکل اسٹور سے چند خواب آور گولیاں خریدنا اور گھر جا کر وہ کھا کے سو جانا۔ اگر کسی مرحلے پر باز پرس کی نوبت آ جائے تو تم کہہ سکتی ہو کہ اعصاب ہیجان کے باعث تمہیں نیند نہیں آ رہی تھی، لہٰذا تم میڈیسن خریدنے نکلی اور واپس آ کر سو گئی۔ تم کیا کرنے جا رہے ہو؟ میں تو اس وقت گاڑی بھی نہیں چلا سکوں گی، تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ بچوں جیسی باتیں مت کرو، میں اس خبیث سے کچھ اور معلومات حاصل کروں گا، پھر اسے چھوڑ دوں گا، مگر یہ خود سیکرٹ سروس والوں کی طرف رخ نہیں کر سکے گا۔ وہ غداری کی کڑی سزا دیتے ہیں۔ میں نے تمہیں محض ترکیب اس لیے بتائی ہے کہ کہیں گپتا کی روپوشی کے سلسلے میں تمہیں پریشان نہ کیا جائے۔ وعدہ کرو کہ تم اسے ہلاک نہیں کرو گے۔ ارے احمق کو کیا، مجھے کیا ضرورت ہے جو بلا وجہ اس بیچارے کا خون کروں؟ اس نے تو خود ہی گھبرا کر ہر بات اگل دی ہے۔ میری اس گفتگو سے نینی کی دہشت قدرے کم ہوئی اور وہ میرے سینے سے آ لگی۔ کچھ دیر بعد وہ وہاں سے رخصت ہوئی تو اس کے اعصاب اعتدال پر آ چکے تھے۔ مجھے اطمینان ہو گیا کہ وہ کوئی حادثہ کیے بغیر میرے منصوبے کے مطابق اپنے گھر پہنچ جائے گی۔ جب اس کی کار کی عقبی سرخ روشنیاں بہت دور اندھیرے میں گم ہو گئیں تو میں نے قرب و جوار کا جائزہ لینا شروع کیا اور کافی تلاش کے بعد ایک مناسب جگہ تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ گپتا اتنا وزنی تھا کہ میرے لیے اسے ہاتھوں پر اٹھا کے لے جانا مشکل تھا، جبکہ زمین پر گھسیٹنے سے مشکوک نشانات بن جاتے، لہٰذا مجھے اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کرنا پڑا۔ تیسرے سگریٹ کے خاتمے پر اس کے جسم نے حرکت کی اور میں اسے بغلوں میں سہارا دے کر قدموں پہ کھڑا کر کے لڑکھڑاتا وہ اپنے ساتھ چلا کر لے آیا۔ ایک ٹیلے پر پہنچ کر میں نے اسے اچانک دھکا دے دیا۔ وہ حلق سے خوفزدہ چیخیں نکالتا تیزی سے ڈھلان پر لڑکتا چلا گیا۔ مستعصی زمین پر پہنچنے سے قبل اس کی آوازیں دم توڑ چکی تھی۔ میں نے نیچے اتر کر اس کا جائزہ لیا تو وہ مر چکا تھا۔ اس کا سارا بدن زخمی تھا اور گردن کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی۔ میں اسے اسی حال میں چھوڑ کر وہاں سے واپس ہو لیا۔ بمبئی میں میری موجودگی کا ایک گواہ مر چکا تھا اور دوسرے سے مجھے رازداری کی پوری امید تھی۔ دراصل میرے ہاتھوں گپتا کی موت کی بیشتر ذمہ داری نینی پر ہی جاتی تھی۔ اس نے گپتا کے سامنے میرا اصل نام لے کر اس کا قتل میرے لیے ناگزیر بنا دیا تھا۔ اس سے بیشتر گپتا کو مجھ پر شبہ ضرور تھا، مگر وہ دوربین سے دیکھنے کے باوجود مجھ پر صفدر علی ہونے کا شبہ نہیں کر سکا تھا۔ اسے شبہ سے زیادہ رقابت کے جذبے نے میرے خلاف بھڑکایا تھا۔ اگر وہ نینی پر ڈورے نہ ڈال رہا ہوتا تو شاید میری طرف اتنی توجہ بھی نہ دیتا۔ اس رات کا باقی ماندہ حصہ میں نے ایک مندر کی سیڑھیوں پر سو کر گزارا اور دن نکلتے ہی بے مقصد ایک طرف ہو لیا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ میری جیب میں بہت معمولی رقم موجود تھی اور مجھے ابھی کچھ اندازہ نہیں تھا کہ میں کب تک بمبئی میں بھٹکتا رہوں گا۔ دوپہر سے ذرا پہلے میں گودی کے علاقے میں جا نکلا۔ میرا خیال تھا کہ مجھے وہاں مزدوروں کی بھیڑ میں جگہ مل جائے گی۔ 2-4 روز وہاں مزدوری کرنے کے بعد میں ہندوستان سے فرار کی کوئی راہ نکال سکتا تھا۔ بہترین طریقہ یہ تھا کہ میں سامان لادتے یا اتارتے ہوئے کسی جہاز کے گودام میں چھپ جاتا اور جب وہ کسی دوسری بندرگاہ پر لنگر انداز ہوتا تو میں وہاں پوشیدہ طریقے پر باہر نکلنے کی کوشش کر سکتا تھا۔ گودی کے سنگین پھاٹک کے باہر بوسیدہ لباس میں بھانت بھانت کی بولیاں بولنے والے مزدور بے چینی سے قطار بند تھے۔ میں بھی خاموشی سے قطار کے آخر میں دیوار سے ٹک کر بیٹھ گیا۔ میرے آس پاس قطار میں جو مزدور تھے ان کی زبان میرے لیے ناقابل فہم تھی۔ وہ ایک دوسرے سے مسلسل باتیں کیے جا رہے تھے۔ کبھی کبھار ان میں ہلچل بھی پیدا ہوتی، بلند آہنگ قہقہے اور شور سنائی دیتا۔
اور دیکھنے پر پتہ چلتا کہ 2-4 مزدور آپس میں فحش اور عملی مذاق پر تلے ہوئے ہیں۔ دوسرے مزدور چیخ چیخ کر ان کی حرکتوں کی حوصلہ افزائی کرنے لگتے۔ خوچے، تم روتی کیوں ہے؟ اچانک کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر سوال کیا۔ آواز کرخت مگر لہجہ محبت آمیز تھا۔